اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم اجمعین۔ ویورز، آج کے ہمارے ٹاپک کا آغاز صحیفہ کربلا سے کیا جاتا ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اس قوم کو کبھی بھی فلاح حاصل نہیں ہو سکتی جس نے خدا کو ناراض کر کے مخلوق کی مرضی خرید لی۔ نیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اگر معاویہ کو میرے ممبر پر دیکھو تو بے دھڑک اس کا پیٹ چاک کر دو۔ خدا کی قسم مدینے والوں نے اسے میرے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر دیکھا، لیکن جس کا حکم دیا گیا تھا انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اس وقت مروان نے غصے سے چلا کر کہا، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا مگر یہ کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ آپ آل علی ابو سفیان کی اولاد کی طرف سے دلوں میں کینہ رکھتے ہیں، اس لیے ان کے دلوں میں آپ لوگوں کے درمیان دشمنی ہونی ہی چاہیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بآواز بلند فرمایا، دور ہو ناپاک کہ ہم اہل بیت الطہار علیہ السلام طہارت ہیں۔ خدا نے ہمارے ہی متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل کی تھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیان کے بعد مروان میں لب کشائی کی ہمت باقی نہ رہی، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، زرقہ کے بیٹے، چونکہ تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض ہو، اس لیے میں تمہیں اس دن کے بارے میں دردناک عذاب کی بشارت دیتا ہوں۔ جس دن تم خدا کی بارگاہ میں جاؤ گے اور میرے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے میرے اور یزید کے بارے میں سوال کریں گے۔ جب یزید کو اس صورتحال کی اطلاع ملی تو اس نے ولید کو معزول کر کے مروان کو اس کی جگہ مدینے کا حاکم مقرر کر دیا، اور پھر اس طرح مروان ایک دفعہ پھر مدینے کا حاکم بن گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ طے کیا کہ حجاز کو خیر بات کہہ کر عراق چلے جائیں۔ رات کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرکت مطہر پر حاضر ہوئے تاکہ اپنے جد سے رخصت ہو لیں۔ جب آپ علیہ السلام مزار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک نور نکلتا ہے اور پھر اپنی جگہ لوٹ جاتا ہے۔ بعد والی رات میں حضرت امام حسین علیہ السلام پھر حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائے، نماز ادا کی، سجدے کو اتنا طول دیا کہ غنودگی طاری ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا، میرے باپ تم پر قربان ہو جائیں، میں تمہیں ان لوگوں کے بیچ اپنے خون میں آغشتہ دیکھ رہا ہوں کہ جو میری شفاعت کی امید رکھتے ہیں لیکن انہیں میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ نیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو میری شفاعت کی امید رکھتے ہیں لیکن انہیں میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی، بیٹا تم عنقریب اپنے والدین اور بھائی کے پاس پہنچو گے، وہ تمہارے دیدار کے مشتاق ہیں، اور خدا نے بہشت میں جو مقام تمہارے لیے معین کیا ہے وہ شہادت کے بغیر نہیں مل سکے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اسی وقت روتے ہوئے بیدار ہوئے، گھر آئے، خاندان والوں اور عزیزوں کے سامنے اپنا خواب بیان کیا، اور پھر رات کی تاریکی میں حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی والدہ طاہرہ جناب بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر پر آئے، اور جناب حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے اور اپنی والدہ کی فداکاریوں، شفقتوں اور عظمتوں کو یاد کیا، اور آخری بار روتے ہوئے والدہ سے رخصت ہوئے۔ پھر اپنے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کے مزار پر گئے، قبر سے لپٹ گئے اور غم و اندوہ کے ساتھ واپس گھر لوٹے۔ روانگی سے قبل حضرت امام حسین علیہ السلام نے وصیت کے عنوان سے ایک خط لکھا۔ اس میں لکھا، یہ وہ چیز ہے جس کی حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو وصیت کی ہے۔ بے شک حسین علیہ السلام گواہی دیتا ہے کہ خدا ایک ہے
اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ خدا کی طرف سے حق لائے ہیں، جنت و جہنم حق ہیں، قیامت ضرور آئے گی اور خدا متعال مردوں کو زندہ کرے گا۔ اما بعد، میں فتنہ و فساد برپا کرنے یا اپنی شہرت کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ میں تو اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے امور کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ میں نے نیکیوں کا حکم دینے، برائیوں سے روکنے اور اپنے جد والد جناب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت کی پیروی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اگر حق کی طرف دعوت کو کوئی قبول کرے گا تو خدا حق قبول کرنے کے لیے زیادہ سزاوار ہے، اور اگر کسی نے اسے قبول نہ کیا تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ خدا میرے اور اس جماعت کے درمیان فیصلہ کرے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ بھائی، یہ تمہارے لیے میری وصیت ہے۔ توفیق صرف خدا کی مدد سے حاصل ہوتی ہے۔ میں اس پر توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف انابت کرتا ہوں۔ اس کے بعد خط ختم کر کے مہر لگائی اور اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو دے دیا۔ حنفیہ ان کی والدہ کا لقب تھا اور ماں کا نام خولا تھا، جو جعفر بن قیس کی بیٹی تھیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، محمد اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ خدا کا عصیان ہو۔ ان محمدوں میں سے محمد بن حنفیہ ہیں، لیکن محمد بن حنفیہ عراق میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ کسی عذر کی بنا پر نہیں آئے تھے۔ ان کے سال وفات اور محل دفن کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض انہیں جبل رضوی میں اور بعض انہیں طائف میں دفن کہتے ہیں۔ جب محمد بن حنفیہ کو یہ اطلاع ملی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام مدینے کو خیر بات کہنے کا ارادہ کر چکے ہیں، تو وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا، بھائی، آپ علیہ السلام میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور میں ہر ایک کو بے دریغ مشورہ دیتا ہوں، اور آپ علیہ السلام کی تو بات ہی دوسری ہے۔ آپ علیہ السلام کو اس سے بے نیاز سمجھتا ہوں۔ یزید کی بیعت سے پہلو تہی کیجیے، اور جہاں تک ہو سکے شہروں میں سکونت سے بچیے، اور پھر لوگوں کے پاس اپنے نمائندے بھیجیے اور انہیں اپنی طرف دعوت دیجیے۔ اگر وہ آپ علیہ السلام کی دعوت قبول کریں اور آپ علیہ السلام کی بیعت کر لیں تو اس عطیے پر خدا کا شکر ادا کیجیے، اور اگر وہ بیعت کے لیے کسی دوسرے کا انتخاب کریں تو اس غلط انتخاب سے آپ علیہ السلام کی عظمت و حیثیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اگر آپ علیہ السلام کسی شہر میں وارد ہوں اور وہاں کے لوگ آپ علیہ السلام کی بیعت کے سلسلے میں تردد کا شکار ہو جائیں، بعض آپ علیہ السلام کی بیعت کریں اور کچھ مخالفت کریں، اور نتیجے میں فتنے کے شعلے بھڑک اٹھیں گے اور بے گناہ لوگوں کا خون بہہ جائے گا، تو پھر وہ آپ علیہ السلام کو بیچ سے ہٹا دینا چاہیں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بھائی تم ہی بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ محمد بن حنفیہ نے عرض کی، مکہ تشریف لے جائیں، اور اگر دیکھیں کہ یہ شہر اقامت کے لیے مناسب ہے تو وہیں سکونت اختیار کر لیجیے، اور اگر یہ محسوس کریں کہ مکہ بھی آپ علیہ السلام کے لیے امن کی جگہ نہیں ہے تو بیابانوں اور کوہساروں کی طرف نکل جائیے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے رہیے یہاں تک کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بھائی تم نے مجھے مشفقانہ مشوروں سے نوازا، دعا ہے کہ آپ کے مشورے مقبول و پسندیدہ قرار پائیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جواب میں اپنے بھائی محمد بن حنفیہ سے فرمایا، بھائی اگر پوری دنیا میں مجھے کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی تو بھی یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا۔ محمد بن حنفیہ یہ سن کر رونے لگے، کیونکہ جانتے تھے کہ ان کے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس راستے کا انتخاب جان بوجھ کر کیا ہے اور اس سلسلے میں پیش آنے والے مصائب کو جان کے عوض خریدا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا، اے بھائی، خدا تمہیں جزا و خیر عطا کرے کہ تم نے مجھے اچھا مشورہ دیا۔ فی الحال میں مکہ کی طرف جا رہا ہوں، خود میرے اور میرے بھائیوں اور ان کے اتباع کرنے والوں کی یہی رائے ہے، لیکن آپ مدینے میں رہ کر ہمارے پاس ضروری خبریں بھیج سکتے ہیں، مجھ سے کسی چیز کو نہ چھپانا۔ بعض افراد نے روایت کی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے عراق کی طرف روانہ ہوتے وقت زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ام سلمہ علیہ السلام کو بلایا اور جو کتابیں اور وصیتیں آپ علیہ السلام کے پاس تھیں انہیں امانت کے طور پر ان کے سپرد کیا۔ چنانچہ جب جناب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کربلا سے واپس آئے تو جناب ام سلمہ علیہ السلام نے وہ وصیتیں اور کتابیں آپ علیہ السلام کو لوٹا دیں۔ بنی ہاشم کی عورتوں کو اس خبر سے بہت زیادہ قلق ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام مدینے سے مکہ جا رہے ہیں، چنانچہ وہ نوحہ گیری کے لیے جمع ہوئیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے۔
بنی ہاشم کی عورتوں نے کہا، اے پاک باز لوگوں کے محبوب خدا، ہمیں آپ علیہ السلام کا فدیہ قرار دے۔ آج کا دن ہمارے لیے ایسا ہی ہے جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے کچھ دنوں کے بعد جناب بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام بھی داغ جدائی دے گئے۔ نیز لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ایک پھوپھی نے کہا، میں نے ہاتف کی آواز سنی ہے کہ کہتا ہے، آل ہاشم میں سے کربلا میں شہید ہونے والے نے قریش کے سرغناؤں کو ذلیل کر دیا اور وہ ذلیل ہو گئے۔ آقا حسین علیہ السلام نے انہیں صبر کی تلقین کی اور فرمایا، یہ خدا کا حتمی فیصلہ ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ عبداللہ بن عباس نقل کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام عراق جا رہے تھے، میں آپ علیہ السلام سے ملاقات کے لیے گیا اور عرض کی، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ علیہ السلام کو خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ عراق نہ جائیے، اس سفر کو ترک کر دیجیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے عباس کے بیٹے، کیا تم نہیں جانتے کہ سرزمین عراق میرے با وفا اصحاب کی جائے شہادت ہے؟ میں نے عرض کی، یہ خبر آپ علیہ السلام کو کہاں سے ملی ہے؟ فرمایا، یہ ان رازوں میں سے ایک راز ہے جن سے میں آگاہ ہوں، اور یہ ایسا علم ہے جو مجھے عطا ہوا ہے۔ بہقی نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، بہشت میں تمہارے لیے ایک درجہ ہے کہ جس پر شہید ہو کر ہی پہنچو گے۔ لہٰذا جب دشمن کی فوج حضرت امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی تیاری کر رہی تھی تو آپ علیہ السلام کو اس وقت یہ علم تھا کہ شہید ہوں گا، اس لیے صبر سے کام لیا اور ہرگز بے قرار اور بے تاب نہ ہوئے، یہاں تک کہ درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ خدا آپ علیہ السلام پر رحمت نازل کرے۔ مرحوم علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ مدینے سے مکہ کی طرف روانگی کے وقت جناب ام سلمہ علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا، بیٹا، عراق کی طرف سفر کر کے مجھے غمزدہ نہ کرو، بے شک میں نے تمہارے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا بیٹا عراق میں اس سرزمین پر قتل کیا جائے گا جسے کربلا کہتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نانی جان، خدا کی قسم میں اس کام کے نتیجے سے بخوبی واقف ہوں، لیکن اس راہ کو جاری رکھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ مجھے کہاں اور کس دن شہید کیا جائے گا، میں اس شخص کا نام بھی جانتا ہوں کہ جو مجھے شہید کرے گا، اس جگہ سے بھی واقف ہوں کہ جہاں مجھے دفن کیا جائے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے زوجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ام سلمہ علیہ السلام سے یہ بھی فرمایا، بلکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے اہل بیت اطہار علیہ السلام اور شیعوں میں سے کون کون میرے ساتھ شہید ہوگا۔ اگر آپ علیہ السلام کربلا کا یہ منظر دیکھنا چاہتی ہیں تو دیکھیے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے کربلا کی طرف اشارہ کیا تو جناب ام سلمہ علیہ السلام بے قرار ہو گئیں اور گریہ وزاری کے ساتھ کہا، خدا حافظ۔ یقیناً حضرت امام حسین علیہ السلام نے جناب ام سلمہ علیہ السلام کو کربلا کا منظر دکھا دیا تھا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ لیا تھا جو آنکھیں دیکھتی ہیں۔ روایت ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں وارد ہوئے تو اس سرزمین کا نام معلوم کیا۔ بتایا گیا کہ اس وادی کو کربلا کہتے ہیں۔ فرمایا، کربلا، جب ہم اپنے والد کے ہمراہ سفین جاتے وقت اس سرزمین پر پہنچے تھے تو والد نے یہاں ٹھہر کر اس کا نام معلوم کیا تھا۔ لوگوں نے بتایا تھا کہ یہ کربلا ہے۔ تو والد علیہ السلام نے فرمایا، یہ زمین ان کے اونٹوں کے بٹھانے کی جگہ اور ان کا مقتل ہے۔ اور جب ساتھیوں نے اس جملے کے معنی معلوم کیے تو فرمایا، اس سرزمین پر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک جماعت آئے گی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے عبداللہ ابن زبیر سے فرمایا، خدا کی قسم اگر میں کسی سوراخ میں بھی پناہ ہو جاؤں گا تو وہ مجھے وہاں سے بھی نکال کر قتل کر دیں گے۔ خدا کی قسم وہ میرے اوپر اسی طرح ستم روا رکھیں گے کہ جس طرح قوم یہود شنبہ کے دن سرکشی و فرمانی پر اصرار رکھتی تھی۔ روایت ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام بار بار فرماتے تھے کہ خدا کی قسم مجھے یہ گروہ بنی امیہ اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک میری کٹی ہوئی رگوں سے خون نہ بہہ جائے گا، اور جب وہ ایسا کریں گے تو پھر خدا ان پر ایسے آدمی کو مسلط کرے گا جو انہیں ذلیل کرے گا۔ ابراہیم بن سعید نے، جو کہ زہیر بن کین کے ساتھیوں میں سے تھے، جب اثناء راہ میں وہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے آ ملے تو سنا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے زہیر سے فرمایا، اے زہیر، میں اپنی جائے شہادت سے واقف ہوں، اور اپنے سر اقدس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا،
اسے زہر بن قیس انعام پانے کی امید میں یزید کے پاس شام لے جائے گا، لیکن یزید اسے کچھ نہ دے گا۔ سید ابن طوس نے نقل کیا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام 3 ذی الحج بروز منگل مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے، لیکن سیوطی نے دن کی تعین کے بغیر لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام 10 ذی الحج کو مکہ سے عراق کی سمت روانہ ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام تاریخ کے اس اہم و حساس موڑ پر اسلام کے مسلم اصولوں کو پامال ہوتے، بدعتوں کو پھیلتے اور فسادات کو بڑھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام ایک خدائی نمائندے کی حیثیت سے خود کو بنی امیہ سے مقابلہ کرنے کا ذمہ دار سمجھتے تھے۔ چنانچہ پوری طاقت کے ساتھ آپ علیہ السلام ان ظالموں، سرکش اور شرک و فساد کے پیکروں کے مقابلے میں آ گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدینہ سے مکہ مکرمہ تک روانگی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اتوار کے دن 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینہ سے مکہ مکرمہ کی طرف سفر کیا اور 3 شعبان کو شب جمعہ میں مکہ پہنچ گئے، اور ابتدائی شعبان سے آخری ذی القعدہ تک مکہ معظمہ میں 4-5 ماہ روز مقیم رہنے کے بعد 8ویں ذی الحج یعنی ترویہ کے روز مکہ سے عراق کی سمت روانہ ہوئے۔ اسی دن مسلم بن عقیل نے کوفہ میں انقلاب کا نعرہ بلند کیا تھا۔ یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام نے مکہ اس وقت چھوڑا جب آپ علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ یزید نے عمرو بن سعد بن عاص کی سرکردگی میں مکہ ایک لشکر بھیجا ہے اور اسے امیر الحاج مقرر کیا ہے، نیز اسے تاکید کی ہے جہاں بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کو پاؤ بے دریغ قتل کر دو۔ دوسری طرف حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے یزید نے 30,000 آدمی بھیجے ہیں۔ یہاں یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ اہل حجاز کو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے دیرینہ دشمنی تھی۔ وہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، مکہ و مدینہ میں 20 آدمی بھی ہمارے طرفدار نہیں ہیں۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو یزید کی اس سازش کی اطلاع ملی تو خانہ خدا کی حرمت کے تحفظ کی خاطر طواف صحیح کے بعد حج کو عمرہ مفروضہ سے بدلا اور مکہ مکرمہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ مشہور یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے سے بدلا، لیکن یہ بات تحقیق طلب ہے کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ علم تھا کہ حج پورا نہیں کر سکیں گے، تو 8ویں ذی الحج کو احرام کیسے باندھا اور پھر اسے عمرہ سے بدلا۔ اول تو آپ علیہ السلام نے ماہ شعبان میں عمرہ کیا تھا، اور چونکہ عمرہ حج کے مہینوں میں نہیں ہوا تھا اس لیے یہ عمرہ حج تمتع کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ حج کے مہینوں میں میقات سے احرام باندھ کر عمرہ تمتع کرنا پڑتا ہے۔ محمد بن حنفیہ کے علاوہ بیٹے، بھائی، بھتیجے اور اکثر اہل بیت اطہار علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ سفر کے دوران حضرت امام حسین علیہ السلام مسلسل اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے۔ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ مکہ مکرمہ جانے کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے عام راہ کا انتخاب کیا تھا، اور جب اہل بیت اطہار علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اگر ابن زبیر کی طرح غیر معروف راہ اختیار کرتے تو دشمن کے تعاقب سے بچ جاتے، تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم میں اسی راہ سے جاؤں گا تاکہ جو مشیت خدا ہے وہ ہو جائے۔ درمیان راہ عبداللہ بن متی نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی اور عرض کی، قربان جاؤں، کہاں کا ارادہ ہے؟ تاریخ کابل ابن اسیر میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے عبداللہ ابن متی نے رائے مکہ میں ملاقات کی تھی۔ دیگر مورخین جیسے شیخ مفید نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن متی سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی یہ ملاقات مکہ سے عراق آتے وقت ہوئی تھی۔ بعض نے تو یہ احتمال دیا ہے کہ 2 بار ملاقات ہوئی ہے، ایک دفعہ مکہ جاتے وقت اور دوسری دفعہ مکہ سے عراق جاتے وقت۔ عبداللہ بن متی نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے عرض کی، قربان جاؤں، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، فی الحال تو مکہ کا قصد ہے اور خدا سے خیر طلب کرتا ہوں۔ عبداللہ بن متی نے کہا، قربان جاؤں، میں بھی آپ علیہ السلام کے لیے خدا سے خیر چاہتا ہوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ علیہ السلام مکہ سے کوفہ چلے جائیں، کیونکہ کوفہ وہی شہر ہے جہاں آپ علیہ السلام کے والد گرامی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو قتل کیا گیا، اور آپ علیہ السلام کے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کو دشمن کے چنگل میں چھوڑ دیا گیا تھا، اور ان پر اثناکاری زخم لگایا گیا تھا کہ قریب تھا کہ شہید ہو جاتے۔ خانہ خدا میں رہیے، آپ علیہ السلام عرب میں بڑے خاندان سے ہیں، اور رتبہ و عظمت کے اعتبار سے حجاز میں کوئی بھی آپ علیہ السلام کے برابر نہیں ہے، وہیں رہیے تاکہ اطراف کے لوگ آپ علیہ السلام کے پاس جمع ہو جائیں۔
خدا کی قسم آپ علیہ السلام کے بعد ہمیں زنجیروں میں جکڑا جائے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام 3 شعبان شب جمعہ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور آپ علیہ السلام کی ورد زبان یہ آیت تھی: وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْیَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّی أَنْ یَہْدِیَنِی سَوَاءَ السَّبِیلِ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ اقامت گزین ہو گئے تو دیگر لوگوں کے ساتھ وہ لوگ بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں شرف یاب ہونے لگے جو عمرے کے لیے مکہ مکرمہ میں مقیم تھے۔ عبداللہ ابن زبیر نے بھی جوار کعبہ میں قیام کیا اور نماز و طواف میں مشغول ہو گیا۔ وہ ہر روز یا 2 دن میں ایک بار حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آتا تھا۔ بہت زیادہ مضطرب و پریشان رہتا تھا، اس لیے جانتا تھا کہ جب تک حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ میں موجود ہیں اس وقت تک اہل حجاز اس کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کریں گے، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام ایک خاص اجتماعی حیثیت کے مالک تھے۔ زیادہ تر لوگ آپ علیہ السلام کی اطاعت کرتے تھے۔ عبادت کے تظاہر سے عبداللہ ابن زبیر کا مقصد لوگوں کو فریب دینا تھا۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے دین کا جال بچھایا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اموی حکومت سے جنگ کرنے میں عبداللہ ابن زبیر کا مقصد رضائے خدا کا حصول نہ تھا، بلکہ وہ زمام حکومت کو اپنے ہاتھ میں لینے اور قدرت پر پہنچنے کی فکر میں زندگی گزار رہا تھا۔ عبداللہ ابن عمر نے اس حقیقت سے اس وقت پردہ اٹھایا جب ان کی بیوی نے شوہر سے تاکید کے ساتھ کہا کہ عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کر لیں۔ عبداللہ ابن عمر نے بیوی سے کہا، کیا تم نے وہ سواری نہیں دیکھی تھی جس پر حج کے موقع پر معاویہ سوار تھا؟ مجھے یقین ہے کہ عبداللہ ابن زبیر صرف اس شان و شوکت کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس سلسلے میں عبادت و اطاعت خدا سے مدد لے رہا ہے۔ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی نانی جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے، وہاں نماز ادا کی اور اپنے خدا سے مناجات کی۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے بصرہ کے تمام سربراوردہ افراد کے نام ایک ہی مضمون کے خط لکھے، جن لوگوں تک حضرت امام حسین علیہ السلام کے غلام سلمان کے ذریعے خط پہنچے۔ وہ مالک بن مسمع بکری، احنف بن قیس، منظر بن جارود، مسعود بن عمر، قیس بن حسیم، عمرو بن عبید بن معمر ہیں۔ اس خط میں لکھا تھا: بے شک خدا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے درمیان سے منتخب کیا اور ان کے سر پر تاج نبوت رکھا۔ انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنایا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کا پیغام پہنچا چکے اور معاشرے کی ہدایت کا فریضہ انجام دے چکے تو حق کی دعوت پر لبیک کہا اور عالم عبد و بقا کی طرف چلے گئے۔ ہم دین خدا کے وارث ہیں، باوجود یہ کہ ہم خلافت و امامت کے سب سے زیادہ لائق تھے۔ لوگوں نے ہمارے اس حق کو چھین لیا چونکہ ہمیں اختلاف پسند نہیں ہے اور امت اسلامیہ کی بھلائی کے پیش نظر اس زمانے میں ہم خاموش رہے۔ اب سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پس سے پش ڈال دیا گیا ہے، بدعتیں ایک کے بعد دوسری ظاہر ہو رہی ہیں۔ اس خط کے ساتھ میں اپنا نمائندہ تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ میں تمہیں کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم نے میری بات مان لی تو میں تمہیں صحیح راستے پر لے چلوں گا۔ منظر بن جارود کا رد عمل۔ منظر بن جارود عبدی کا باپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے تھا۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بعض علاقوں کا اسے امیر بنا دیا تھا، لیکن اس نے کچھ اس طرح کام کیا کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس کی مذمت میں خط تحریر کیا کہ اس کے باپ جارود کی مدح کی۔ اہل رجال نے منظر کو ضعیف قرار دیا ہے۔ منظر بن جارود عبدی حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاصد سلیمان کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے گیا اور عبید اللہ ابن زیاد جو کہ اسی شب میں کوفہ جانے والا تھا، اس نے قاصد سلیمان کو تختہ دار چڑھا دیا اور پھر عبید اللہ ابن زیاد کوفہ چلا گیا تاکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی آمد سے پہلے وہاں پہنچ جائے۔ لکھا ہے کہ بحریہ بنت منظر بن جارود عبید اللہ ابن زیاد کی بیوی کا گمان یہ تھا کہ یہ منصوبہ عبید اللہ ابن زیاد کے اشارے سے بنایا گیا اور سلمان کو حضرت امام حسین علیہ السلام کا جھوٹا قاصد قرار دے کر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بھیج دیا تاکہ اس کی ہیلہ بازی سے امان میں رہے۔
احنف بن قیس نے جواب لکھا، صبر سے کام لو، خدا کا وعدہ حق ہے اور خود کو بے ایمان لوگوں کے ہاتھوں مذمت میں نہ ڈالو۔ یزید بن مسعود کا رد عمل، اس نے بنی تمیم، بنی حنظلہ اور بنی سعد کے قبیلوں کو جمع کیا اور ان سے کہا، بنی تمیم والو، تمہاری نظروں میں میری کیا قدر و منزلت ہے؟ انہوں نے کہا، آپ ہماری عظمت کا نشان ہیں اور شرافت و منزلت کے لحاظ سے ہم سب سے بلند ہیں۔ یزید بن مسعود نے کہا، میں نے تمہیں اپنے کام کے لیے زحمت دی ہے تاکہ اس کے بارے میں تم سے مشورہ کروں اور تم سے مدد لوں۔ انہوں نے کہا، بتائیے کیا ہے تاکہ عمل کریں۔ اس نے کہا، معاویہ دنیا سے چلا گیا، ظلم و گناہ کے دروازے ٹوٹ گئے اور ستم کے پیروں میں تزلزل پیدا ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لی تھی۔ وہ یہ گمان کرتا تھا کہ اس نے خلافت کے پایوں کو مضبوط و محکم بنا دیا ہے، جبکہ اس کی یہ کوششیں رائگاں اور اس سلسلے کے مشورے سے اس کے حق میں مضر ثابت ہوئے، اور اس کے بعد اس کے بیٹے یزید نے، جو کہ کھلم کھلا شراب پیتا ہے اور کسی بھی غلط کام سے پرہیز نہیں کرتا ہے، یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ وہ خود کو مسلمانوں کا امیر خیال کرتا ہے، جبکہ مسلمان اس امر سے راضی نہیں ہیں۔ وہ اتنا بیوقوف آدمی ہے کہ حق کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ خدا کی قسم، دین کے تحفظ کے لیے اس سے جہاد کرنا مشرکین سے جہاد کرنے سے افضل ہے۔ اور یہ حضرت امام حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ ایسے اصیل و شریف اور صاحب فضل و نظر ہیں کہ تعریف نہیں کی جا سکتی، علم کا دریا ہیں۔ خلافت کا استحقاق صرف انہی کو ہے، کیونکہ ان کا ماضی روشن، متدبع، مابعد ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ اور ان کی محبت و مہربانی کو عام و خاص سبھی جانتے ہیں۔ انہوں نے خط لکھا ہے اور تم پر حجت تمام کر دی ہے، نور حق سے منہ نہ موڑو کہ تاریکیوں میں گر جاؤ گے اور باطل کے گرداب میں پھنس جاؤ گے۔ جنگ جمل میں تم نے سنرا بن قیس کی وجہ سے حق کا دامن چھوڑ دیا تھا اور باطل کو اختیار کر لیا تھا۔ آج نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد و حمایت کر کے اپنے دامن سے اس داغ کو دھو ڈالو۔ خدا کی قسم، تم میں سے جو بھی ان کی مدد سے پلو تہی کرے گا اور ان کی نصرت میں کوتاہی کرے گا، اس کی اولاد اور قبیلے میں خدا ذلت و پستی کو میراث کے طور پر جاری کر دے گا۔ اب میں نے جنگ کا لباس پہن لیا ہے اور ان سے دفاع کرنے کے لیے تیار ہوں۔ واضح رہے کہ اگر ہم آج نہیں مارے جائیں گے تو کل خود مر جائیں گے۔ میدان جنگ سے فرار نہ کرو کہ موت تمہارے تعاقب میں ہے۔ خدا تمہاری مغفرت کرے، ہوش میں آ جاؤ۔ یزید بن مسعود نے کہا، صحیح جواب دو۔ بنی حنظلہ نے کہا، اے ابو خالد، ہم آپ کے ترکش کے تیر ہیں اور آپ کے قبیلے کے سوار گنے جاتے ہیں، اور اگر آپ ہماری طرف تیر چلائیں گے تو نشانے پر لگے گا۔ اگر ہم میدان جنگ میں قدم رکھیں گے تو فتح آپ کے قدم چومے گی۔ مشکلوں اور دشواریوں میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم تلواروں سے آپ کی مدد کریں گے اور جب بھی آپ چاہیں گے ہم اپنے سینوں کو آپ کی سپر بنا دیں گے۔ اس کے بعد قبیلہ بنو عامر نے لب کشائی کی اور کہا، اے ابو خالد، ہم آپ کے بھائی اور حلیف ہو، ہم پیمان ہیں۔ آپ کے غیظ میں آ جانے سے غضبناک ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کوچ کا ارادہ کر چکے ہیں تو آپ توقف کرتے ہیں۔ ہماری طرف سے آپ کو پورا اختیار ہے، جب آپ چاہیں ہمیں بلا لیں۔ پھر بنی سعد کے قبیلے نے کہا، اے ابو خالد، آپ کی مخالفت کرنا اور آپ کے حکم کی اطاعت نہ کرنا ہمارے نزدیک بہت بری اور غلط بات ہے۔ جنگ جمل کے دن سنر بن قیس نے ہم کو جنگ ترک کرنے کا حکم دیا، ہم نے اطاعت کی اور اس نتیجے میں ہم کامیاب رہے اور ہمارے قبیلے میں عزت باقی رہی۔ اس سلسلے میں ہمیں مشورہ کرنے کی مہلت دیجیے۔ یزید بن مسعود نے انہیں مخاطب کر کے کہا، اگر تم نے بنی امیہ سے جنگ نہ کی تو خدا تمہارے خاندان سے ضرور انتقام لے گا اور ہمیشہ تمہارے درمیان جنگ و خون ریزی ہوتی رہے گی۔ یزید بن مسعود نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام خط لکھا، جس کا مضمون یہ تھا، آپ علیہ السلام کا خط موصول ہوا، جس چیز کی مجھے دعوت دی اس سے مطلع ہوا۔ میں آپ علیہ السلام کی مدد کرنے میں اپنی کامیابی دیکھ رہا ہوں اور آپ علیہ السلام کی اطاعت میں حق کی اطاعت ہے۔ خدا زمین کو ہرگز ایسے امام و رہبر سے خالی نہیں رکھتا جو کہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے اور رائے نجات کی طرف ان کی رہنمائی کرے۔ آپ علیہ السلام خلق پر خدا کی حجت اور روئی زمین پر اس کی امانت ہیں۔ آپ علیہ السلام شجر رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرسبز شاخ کی مانند ہیں۔ ہمارے قبیلہ بنی تمیم کے ساتھ رہیے، جو کہ آپ علیہ السلام کی اطاعت اور حکم پر عمل کرنے اور آپ علیہ السلام کی چوکھٹ پر جبہ سائی کے لیے تیار ہے۔ قبیلہ بنی اسد نے بھی آپ علیہ السلام کی دعوت کا اس بات میں جواب دیا، میں نے آپ علیہ السلام کے پیغام کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں سے کدورت کے غبار کو بارش کے پانی کی مانند دھو دیا ہے
اور آپ علیہ السلام کی مہربانی سے دلوں سے تاریکی کو دور کر دیا ہے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو ان کا خط ملا تو آپ علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کی اور فرمایا، خدا تمہیں خوف و حراس سے محفوظ رکھے اور خدا تمہیں اس روز سرفراز و سیراب کرے کہ جس دن پیاس کی شدت سے دہن سوکھ جائیں گے۔ یزید بن مسعود تیار تھے کہ قافلہ کربلا سے جا ملیں کہ آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے وفادار انصار کی خبر شہادت ملی، جس سے ان کے اور ان کے قبیلہ والوں کے دل شعلہ غم سے جلنے لگے اور آخری عمر تک کسی غم میں جلتے رہے، اور اس سعادت آفرین موقع کے ہاتھ سے نکل جانے پر کہ جس کے نتیجے میں درجہ شہادت پر فائز ہوتے ہمیشہ افسوس کرتے رہے۔